ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ اب ان کے بعد ہم درخواست کرتے ہیں، جی تو یہ چاہتا ہے کہ یہ حضرات بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اور تمام حضرات کو بھی ہمیں سننا ہے۔ اب میں درخواست کروں گا اپنے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی رسالت حسین صاحب امروہہ بھی، استاذ حدیث و افتاء جامع مسجد امروہہ، حضرت والا تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں اس پروگرام کی کامیابی پر مدرسہ حاضہ کے محتمم حضرت الحاج جناب حافظ شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم کو۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ دوسرے نمبر پر برادر گرامی حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب دامت برکاتہم کے تعلق سے استاذ محترم حضرت مولانا ریاست علی صاحب ظفر بجنوری نور اللہ مرقدہ کا ایک شعر یاد آتا ہے جو ترانہ دارالعلوم میں حضرت نے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وادی گل کا ہر غنچہ خورشید جہاں کہلایا ہے، اس وادی گل کا ہر غنچہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب اسی وادی گل کا ایک غنچہ ہیں جو میرٹھ میں آ کر خورشید جہاں بنے ہوئے ہیں۔ اب سے 12-13 سال پہلے کا اگر ہم ان کا تصور کرتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کی زندگی، ان کی تعلیمی زندگی وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے۔ وہ ان کا اور ہمارا کل آج کے ان کے اس روشن مستقبل کی ضمانت اور گواہی بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عظیم خدمت لی ہے۔ ہم یہاں رہے، ہم نے ماضی بھی دیکھا ہے اور آج کا یہ تابناک حال بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان کے والد گرامی کی محنتیں اور خود ان کی کاوشیں ہیں کہ یہ ادارہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ اس میں اساتذہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، جو پروگرام کو دیکھ رہے تھے، اس نظام کو بڑھا رہے تھے، وہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور طلبہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ پروگرام کے تعلق سے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1، اس پروگرام کے لیے خطابت ہو یا آواز کا سفر ہو یا بیت بازی ہو، ان تمام چیزوں کے لیے عناوین کا انتخاب، یہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے یہ چیز کہ ہم اپنی ان مشقی محفلوں میں بھی کم از کم ان عناوین کا انتخاب کریں جو ہمارے حالات حاضرہ سے ہم آہنگ ہوں، ہمیں حالات حاضرہ سے قریب کریں، ہمیں صحیح پیغام دے سکیں، صحیح بات ہمارے سامنے آ سکے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو عناوین کا انتخاب کیا گیا یہ نہایت ہی موزوں تھا، اہم تھا اور حالات کے تقاضے سے ملا ہوا تھا، ہم آہنگ تھا۔ دوسری بات، جن طلباء نے پروگرام پیش کیا ان کے پیش کرنے کا سلیقہ اور طریقہ، ان کے اندر حوصلہ، جرأت اور بے تکلفانہ انداز جو ایک بڑے خطیب کے اندر ہوا کرتا ہے، جو منجھا ہوا خطیب ہوتا ہے، جو اسٹیج کی نزاکتوں کو سمجھتا ہے اور سامعین کی نزاکتوں کو سمجھتا ہے، وہ جس جرأت اور بے تکلفی کے ساتھ، مہارت کے ساتھ اپنی بات کہتا ہے، اسی انداز میں طلباء نے اپنا یہ پروگرام پیش کیا۔ اس بنیاد پر قابل مبارکباد ہیں یہ طلباء بھی۔ جہاں تک پروگرام میں بطور حکمیت یہاں بیٹھنے کا موقع ملا، یہ تو دراصل ہم فیصلہ کرنے والے نہیں، بلکہ ہم خود اس پوزیشن میں آ گئے کہ آپ ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ ہم خود الجھے ہوئے تھے کہ کس طالب علم کے نمبر زیادہ ہیں یا زیادہ دیں یا کس کو کم نمبر دیں۔ سارے ہی ایک سے ایک تھے اور تمام ہی طلباء مواد کے اعتبار سے، انداز کے اعتبار سے، یادداشت کے اعتبار سے، لہجے کے اعتبار سے سب ایک سے ایک نمایاں اور اس قابل تھے کہ وہ سب ہی پوزیشن ہولڈرز ہوں۔ باقی یہ نظام ہے، کوشش کی ہے، ہو سکتا ہے اس میں کہیں چوک، کہیں کمی، کہیں کوتاہی رہ گئی ہو، وہ آپ کے سامنے فیصلہ آئے گا۔
بیت بازی میں ایک گروپ اقبال اور ایک گروپ کلیم کے نام سے تھا. اس میں اتنی گزارش کروں گا کہ اشعار کا انتخاب عمدہ تھا, اچھے اشعار کا انتخاب کیا گیا, لیکن اس میں اگر تھوڑی سی محنت اور بڑھا دیں, وہ محنت ہو کہ جس کے نام سے ہم نے گروپ بنایا ہے اسی کے اشعار اگر یاد کیے جائیں. اقبال کے نام سے گروپ ہے تو اقبال ہی کی کلیات کے اشعار یاد کرائے جائیں, اور کلیم کے نام سے اگر گروپ ہے تو کلیات کلیم عاجز سے ہی اشعار یاد کرائے جائیں, اس لیے کہ ان حضرات کی جو شاعری ہے وہ بہت جامع شاعری ہے. میں نے جو بیت بازی کے شروع میں شعر پڑھا تھا وہ تو اقبال کا شعر تھا, اور کلیم عاجز کا شعر ہے وہ اپنی کلیات کے اوپر ان کی درج ہے. وہ اس قدر سوز کہاں اور کسی ساز میں ہے, اس قدر سوز کہاں اور کسی ساز میں ہے, کون یہ نغمہ سرا میر کے انداز میں ہے. ادھر کا جو گروپ تھا وہ اقبال کے نام سے گروپ تھا, لیکن ادھر سے ایک دو مرتبہ کلیم کے شعر پڑھے گئے, جو یعنی کلیم شاعر کے, کلیم عاجز کا شعر ادھر سے پڑھا گیا. ایک کسی بچے نے پڑھا تھا, دامن پہ کہیں چھینٹ نہ خنجر پہ کہیں داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. وہ اقبال کی جانب سے شعر پڑھا گیا, حالانکہ وہ شعر اصل میں کلیم عاجز کا شعر ہے. تو اس کی بھی رعایت اگر ہو تو جان پیدا ہو جائے بیت بازی میں. میں بیت بازی کو کمزور نہیں کہہ رہا ہوں, مزید جلا اس کے اندر پیدا ہو, مزید جان اس کے اندر پیدا ہو, اگر اس پر بھی توجہ دی جائے کہ جس کے نام سے گروپ ہے اسی کے اشعار کو یاد کرایا جائے. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمارے برادر گرامی حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ مجھ سے خاص طور پر پرسنلی مربوط بھی ہیں, رابطہ رکھتے ہیں, میں بھی رابطہ رکھتا ہوں. جمعیت کے تعلق سے جب انتخابی ادوار چل رہے تھے, حالات چل رہے تھے, میری ان سے بات ہو رہی تھی اس تعلق سے, تو میں بھی انہی لوگوں میں ہوں جنہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ جمعیت سے وابستہ ہو کر مدرسے کے معیار تعلیم پہ سودا نہ کر لیں. اس لیے کہ میں اس کے مستقبل کو بہت روشن سمجھتا ہوں, اس ادارے کے مستقبل کو. جب سے یہ یہاں آئے ہیں اس ادارے کے اندر جو ہر اعتبار سے تبدیلی اور انقلاب آیا ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں اس کو اس میرٹھ کی سرزمین کے لیے امید کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رجال سازی, افراد سازی, ذہن سازی, عقائد کی حفاظت, اس معیار پر جو کام یہاں سے ہو رہا ہے اور جو انشاءاللہ مستقبل میں ہوگا وہ حضرت مفتی صاحب کی توجہات اور ان کی محنت سے ہوگا. تو مجھے بھی یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جمعیت کی وابستگی اس مدرسے کے معیار تعلیمی کو متاثر نہ کر دے. تو میں نے بھی شاید اس بات کا خدشہ ظاہر کیا اور کہا ان سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر دلچسپی لیں اور آپ کی ادھر کی دلچسپی ادھر کے نظام کو متاثر کر دے. لیکن میں بڑے ہی خوشی کے جذبات اور خوشی کے احساس کے ساتھ اور دل کے اندر موجود ان خوشی کی کیفیات کے ساتھ جن کے اظہار کے لیے الفاظ کا دامن تنگ ہو جاتا ہے, میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ مدرسے کی انتظامی ذمہ داری ہو یا جمعیت کی انتظامی ذمہ داری ہو, میری ملاقات امروہہ میں بھی جمعیت کے ایک اہم ذمہ دار سے ہوئی, اور میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ اب پچھلے انتخاب کے بعد سے ضلعی حالات جو آپ کے سامنے ہیں الگ الگ ضلع کے, وہاں کی آپ کی کارگزاری, آپ کی رپورٹ کیا ہے؟ تو میں اس اسٹیج سے مفتی صاحب کے نام سامنے نہیں کہہ رہا, بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, یہ اسکرین پر غالباً ویڈیو بھی بن رہی ہے, یہ وہاں تک پہنچ بھی جائے گی. جنہوں نے مجھ سے یہ بات کہی جمعیت کے ذمہ دار ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جب سے تازہ انتخاب ہوا ہے تب سے کارکردگی کے اعتبار سے اور نظام کو فعال اور متحرک بنانے کے اعتبار سے میرٹھ شہر نمبر 1 پر ہے, نمایاں ہے, نمبر 1 پر ہے. اور مدرسے کا نظام یہ ہم اب اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو مدرسے کا انتظامی مسئلہ ہو یا جمعیت کا انتظامی مسئلہ ہو, دونوں میدانوں میں مفتی صاحب محنت کے ساتھ, کاوشوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. نیک خواہشات ہیں ہماری آپ کے ساتھ. اللہ تعالی قدم قدم پر آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.